سردار ولید بن مغیرہ تھا، جو قریش کی نامور اور مالدار شخصیت تھی۔ مال و دولت کے علاوہ اس کے بیٹے بھی بہت تھے، جن کی تعداد 10 یا اس سے اوپر تھی۔ قریش مکہ والے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اس کو العدل کہتے تھے۔ ایک سال کعبے کو غلاف قریش والے دیتے تھے اور دوسرے سال ولید بن مغیرہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ قریش مکہ والوں نے اس کو وحید مکہ کا لقب دے رکھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب اسلام کا ظہور ہوا، اس شخص نے اسلام دشمنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ جب اسلام کے بعد حج کا زمانہ قریب آیا تو دارالندوہ میں قریش والوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ دارالندوہ ایک طرح سے قریش والوں کا پارلیمنٹ تھا۔ قریش والوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ہم لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں۔ اس پر ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں۔ اس پر ولید ابن مغیرہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس شخص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کی بھی مخالفت کی اور بولا کہ نہیں، وہ شاعر نہیں ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں جادوگر کہیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کی بھی مخالفت کی کہ محمد جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگر بہت سے دیکھے ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ شخص ایسا نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کہیں۔ ولید نے لوگوں سے کہا کہ تم ایسا کچھ بھی کہو گے تو لوگ تمہیں ہی غلط سمجھیں گے۔ ابو جہل وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید ابن مغیرہ نے منہ بنا کر جواب دیا کہ ایک قسم کا جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور قرآن مجید سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ ولید ابن مغیرہ نے اپنی موت تک اسلام قبول نہیں کیا۔ ہجرت کے پہلے سال تقریباً 95 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔